أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لعلکم ترحمون۔ یہ گزشتہ جمعہ بات جو چل رہی تھی قرآن سے اللہ سبحانہ و تعالی کی صفات کا تعارف چل رہا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے افعال کا ذکر فرمایا، اپنے فعل کا، اپنے کاموں کا، اپنی شان کا اور اپنی قدرت کا، پورے قرآن پاک میں، پورے قرآن شریف میں، اور نہ ہی کسی آسمانی کتاب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کا تذکرہ نہیں آیا، افعال کا تذکرہ آیا ہے۔ اور اگر قرآن پاک میں کہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کا ذکر آیا ہے، صفت کا ذکر آیا ہے، تو اللہ کے فعل اور کاموں کے ساتھ آیا ہے، براہ راست ذات کا اور براہ راست صفت کا تذکرہ نہیں آیا، کسی بھی کتاب میں نہیں آیا۔ کیوں نہیں آیا؟ مخلوق اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات کا ادراک نہیں کر سکتی۔ لا تدرکہ الابصار، لا تدرکہ الابصار، ابصار بصر کی بھی جمع ہے، ابصار بصیرت کے لیے بھی آتا ہے، تو مطلب لا یدرکہ الابصار، نہ تو یہ مخلوق اللہ سبحانہ و تعالی کا ادراک اور احاطہ اپنی آنکھوں سے کر سکتی ہے، اور نہ یہ مخلوق اپنے دل اور قلب سے اللہ کی معرفت کا حق ادا کر سکتی ہے۔ لا یدرکہ الابصار، اس لیے ذات اور صفات کا تعارف نہیں کرایا گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معرفت الہیہ میں، اللہ کی معرفت اور پہچان میں ساری مخلوق اور ساری کائنات سے افضل اور اعلیٰ ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو معرفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، وہ مخلوقات میں انبیاء کرام علیہ السلام سمیت، فرشتوں سمیت کسی کو حاصل نہیں ہے۔ مخلوقات انسانی کو حاصل نہیں، آپ بخوبی جانتے ہیں۔ فرشتوں میں سب سے افضل فرشتہ جبریل ہے، ٹھیک ہے، جبریل کو بھی حاصل نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جبریل کو معرفت تو معرفت، وہ مکان اور وہ مقام بھی حاصل نہیں جو سید کونین کو ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے واقعہ معراج میں پڑھا کہ جبریل سدرۃ المنتہا پر رک گئے، آگے کون گئے؟ سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم گئے، جبریل نہ گئے۔ جبریل کیوں نہ گئے؟
شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اچھے لفظوں میں اس کو تعبیر کیا. شعر و شاعری کا وقت نہیں، جمعہ ہے. اس کا مفہوم یہ ہے شیخ سعدی کے کلام کا، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل نے کہا اگر میں اس مقام سے ایک نقطہ بھی آگے ہو جاؤں تو میرے پر جل کر خاک ہو جائیں گے. ٹھیک ہوگا؟ جبریل کا مکان اور مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نیچے ہے، آپ کا مقام اور مکان اونچا ہے، تو معرفت تو مقام اور مکان سے بھی آگے کی چیز کا نام ہے. تو سمجھ آئی بات؟ ساری کائنات میں سب سے زیادہ معرفت الہی کس کو حاصل ہے؟ سید کونین، امام الانبیاء، فخر الاولین والآخرین، قائد الغر المحجلین، قدوۃ الانام والمتقین، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین. آپ کو سب سے زیادہ معرفت حاصل ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کیا فرماتے ہیں؟ ما عرفناک حق معرفتی کا. اے اللہ، جو تیری پہچان کا حق ہے وہ حق میں ادا، وہ حقیقت معرفت تیری مجھے حاصل، میں نہیں پہنچ سکا تیری معرفت تک. باقی مخلوق تو بہت پیچھے ہی ہے. تو مخلوق اللہ کی ذات و صفات کا ادراک کر نہیں سکتی. پورے قرآن میں اللہ کے افعال کا ذکر آیا ہے، فعل کا ذکر آیا ہے، اللہ کی قدرت کا ذکر آیا ہے، اللہ کے کاموں کا ذکر آیا ہے. کہیں اللہ کی صفت سمیع، علیم، بصیر، قدیر یہ آئی ہے تو اللہ کے فعل اور کاموں کے ساتھ آئی ہے. مثال کے طور پر قرآن کہتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تعارف میں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہتا نہیں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. صفات ہو گئی. صفات آگے ساتھ فعل کا ذکر ہے، میری صفت کا نہیں، فعل کا ذکر ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء ماء. سارے افعال کا ذکر ہے. ٹھیک ہے؟ کیا کیا افعال؟ ان فی خلق السماوات، مجھے پہچاننا ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. تمہارا معبود الہ برحق ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، تمہارا معبود رحمان اور رحیم ہے. وہ کیسا معبود ہے؟ وہ کیوں معبود ہے؟ وہ کیوں اللہ ہے؟ وہ کیوں رحمان ہے؟ وہ کیوں رحیم ہے؟ اس کے فعل دیکھو، اس کے کام دیکھو. ان فی خلق السماوات، اس کا بنایا ہوا آسمان دیکھو، فعل ہے نہیں. ان فی خلق السماوات والارض، اس کی بنائی ہوئی زمین دیکھو، اللہ کا فعل ہے نا. ان فی خلق السماوات والارض والفلک التي تجری فی البحر، کشتیاں جو سمندروں میں چلتی ہیں، یہ اس کا کام. اللہ اکبر. پھر اس میں والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس، ساری کائنات کو سمو دیا گیا ہے. ساری کائنات کیسے؟ کشتی اگر بنتی ہے لوہے سے، لوہے کا خالق کون ہے؟ وہاں سے شروع ہو جاؤ. پھر اس کو پھر اس لوہے سے ترتیب دیتا ہے کون؟ انسان. آپ کیوں نہیں دے لیتے؟ آپ میں سے کوئی کشتی بنا سکتا ہے؟ جہاز کون بناتا ہے؟ جس کو اس ذات نے عقل دی ہے. اس عقل کا خالق کون ہے؟ پھر عقل سے شروع ہو جاؤ، پھر عقل سے شروع ہو جاؤ. یہ اس کے فعل ہے، یہ اس کے کہاں تک پہنچتی ہے بات. والفلک
قرآن کے اس ایک لفظ میں کیا راز پوشیدہ ہے. لوہے کو لو، سمندروں کی گہرائیوں سے لوہا برآمد ہوتا ہے. جب اللہ نے زمین کو پیدا کیا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا، زمین کی ساری دھاتیں جو انسانی منافع سے تعلق رکھتی ہیں، سونا ہو یا چاندی، سونا ہو یا چاندی، گیس ہو یا دھات یا کوئی اور دھات، تانبا ہو یا لوہا، اسے زمین کے پیٹ کے اندر اس نے امانت رکھ دیا ہے. رکھ دیا کہ نہیں؟ پھر اسے انسان برآمد کر رہا ہے. کس سے کر رہا ہے جی؟ میں آپ کو نہیں کر لیتے. کس سے برآمد کر رہا ہے؟ عقل سے برآمد کر رہا ہے. عقل کا خالق کون ہے؟ یہاں سے شروع ہو جاؤ. پھر عقل کہاں ہے؟ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ، قرآن کے ایک لفظ میں بات کر رہا ہوں ابھی. قرآن کتنا گہرا ہے. پھر اس عقل کو شروع ہو جاؤ. عقل کہاں ہے؟ اس کو تلاش کرو. عقل کا محل دل ہے یا عقل کا محل دماغ ہے؟ آج تک سائنس، ساری ملت کے علماء، سارے علماء امت، سارے سائنسدان مل کر اس تحقیق پر نہیں پہنچے کہ عقل کا مرکز انسان کے جسم میں ہے کہاں. اس میں نہیں پہنچا بھی کوئی کہ عقل کا محل دماغ ہے یا عقل کا محل دل ہے. کہاں ہے اس کا محل؟ لیکن ہے. عقل ہے کہ نہیں دنیا میں؟ ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، عقل. ان فی ذلک لذکری لأولی الالباب. الباب لب کی جمع، لب مغز کو کہتے ہیں. لب مغز کو کہتے ہیں. اخروٹ اوپر لکڑ کا چھلکا ہے، وہ کارآمد نہیں ہے. اس کے اندر کارآمد کیا چیز ہے؟ وہ مغز کارآمد ہے. بادام کا لکڑ کا چھلکا کارآمد نہیں ہے. اس کے اندر جو مغز ہے، لب اس کو کہا ہے، وہ کارآمد ہے. تو جیسے بادام اور اخروٹ کے اندر اوپر کا چھلکا کارآمد نہیں ہوتا، اس کا مغز کارآمد ہوتا ہے، وہی اصل چیز ہے. انسان کے اندر بھی اصل انسان، اس کی عقل کام آتی ہے. اصل عقل یہی ہے. اس کو کہا ہے قرآن نے. کیا موتی چھوڑتا ہے قرآن. ان فی ذلک لذکری لأولی الالباب. الباب لب کی جمع ہے. کس کی؟ اللہ اکبر. اس عقل کا محل کیا ہے؟ وجود انسانی میں عقل کام کیسے کرتی ہے؟ وجود انسانی میں عقل کتنا کام کرتی ہے؟ سینکڑوں سال پہلے ابو علی سینا نے، سینکڑوں سال پہلے ابو علی سینا نے کہا، غالباً کتاب الشفا میں کہا، انہوں نے کہا کہ ابھی میرے زمانے تک انسان کی عقل کا اگر 100 حصے ہیں، اس میں سے 1/100 حصے کا ایک ذرہ بھی استعمال نہیں ہوا. جب عقل انسانی دنیا میں 10% استعمال ہو جائے گی تو انسان فضاؤں میں اڑے گا. آج اڑ رہا ہے کہ نہیں؟ یہ ہے قرآن. ابھی تو میرا موضوع یہ نہیں، ہم اس میں بات نہیں کرتے، ہم آگے چلتے ہیں. اللہ نے اپنا تعارف کرایا کس سے؟ اپنے افعال سے. یہ میرے افعال ہیں. آسمان میرا فعل ہے، زمین میرا فعل ہے، کشتی میرا فعل ہے. لوہے سے بنتی ہے اس کو سمجھو، اور اگر کشتی درخت لکڑ سے بنتی ہے تو درخت کا خالق کون ہے اس کو سمجھو. والفلک، کیا راز ہے اس کے اندر؟ وما انزل اللہ من السماء نہیں بما ينفع الناس. کشتیاں ایسی سامان لے کر چلتی ہیں، جہازوں میں ایسا سامان لادا جاتا ہے جو انسانوں جس میں تمہارا فائدہ ہے. امریکہ سے مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، یہ سارے جہاز انسان کے فائدہ مند چیزیں لیے پھرتی ہیں کہ نہیں؟ کیا کیا چیز ہے جس میں انسان کا نفع ہے، اس کی گنتی کرو. کتنا گہرا ہے قرآن. بما ينفع الناس. آگے چلتے جائیں، سورت پڑھتے جائیں، موضوع بات وقت ختم ہو جائے گا. تو اللہ پہچانا جاتا ہے اپنے
افعال سے آگے چلتے ہیں، اس کے افعال کی بڑی ترتیب ہے، بات سمجھنے کی ہے، اس کے افعال کی بڑی ترتیب ہے، بولو اس کے افعال کی ایک ہی ترتیب ہے، وہ بڑی ترتیب ہے اور وہ ایک ہی ترتیب ہے کیونکہ وہ خود ایک ہے، اس کی ترتیب ایک ہی ہے کیونکہ وہ خود، حضرت غور کیجئے تھوڑا سا، کائنات میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے اللہ کی تخلیق، ایک ہے اللہ کی تشریع۔ کتنی چیزیں؟ دو، کون کون سی؟ اللہ کی تخلیق، یہ ساری کائنات اللہ کی تخلیق ہے، یہ ساری کائنات اللہ کی تخلیق ہے، مکھی کے پر سے لے کر ہاتھی کے سور تک، انسان کے بچے سے لے کر ساری کائنات کی مخلوقات تک، انسان سے لے کر فرشتوں تک، آسمان سے لے کر زمین تک، کائنات میں جو بھی کچھ ہے اللہ کے ماں سوا ایک مخلوق ہے، اس کی ایک، یہ کس کی ہے؟ الا لہ الخلق، تخلیق صرف میری ہے، میرے سوا کوئی خالق، هل من خالق غیر اللہ، میرے سوا کوئی خالق ہے دنیا میں؟ ہے؟ هذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونی، مٹی سے لے کر، مٹی ایک دھات ہے نا، مٹی سے لے کر سونے تک، سونے سے لے کر گیس تک، گیس سے لے کر سمندروں کی گہرائیوں تک، یہ ساری میری مخلوق ہے، جاندار چیزوں میں کیڑی سے لے کر انسان تک، انسان سے فرشتوں تک، یہ ساری میری مخلوق میری بنائی ہوئی ہے، ھذا خلق اللہ، یہ اللہ کی بنائی ہوئی ہے، فارونی ماذا خلق الذین من دونی، اللہ کے سوا کسی نے اگر کچھ بنایا ہو تو وہ بھی دکھاؤ۔ اللہ ہم سے کہتا ہے کہ مجھے دکھاؤ کسی نے کیا بنایا ہے، کوئی دکھا سکتا ہے؟ ہاں، یہ بندے سو رہے ہیں، ان سے کو درود پاک پڑھو، قرآن کے نازل، قرآن کے پڑھنے سے، حاجی صاحب قرآن کے پڑھنے سے سکینہ تو نازل ہوتی ہے، باجی سکینہ نہیں آتی، سکینہ نازل ہوتی ہے، باجی سکینہ یہ تو سونے میں نہیں، ایک ہی سمجھ کے سوچ، ایک دفعہ درود پاک پڑھو، آپ کو ایک بات سمجھانے لگا، عرض کرنے لگا ہوں، تو ایک ہو گئی سر، ایک ہو گئی بھائی کیا؟ تخلیق، اللہ کی مخلوق، ایک ہو گئی اللہ کی شریعت، کس چیز ہو گئی؟ کون کون سی؟ اللہ کی مخلوق اور اللہ کی، اللہ یہ کہتا ہے میری مخلوق میں کوئی ایسی چیز ہو جو میرے سوا کسی اور نے بنائی ہے؟ کوئی نہیں، جب مخلوق بنانے والا میں اکیلا، کسی نے مخلوق کا کوئی فرد بنایا تو سنو، الا لہ الخلق والامر، مخلوق بھی میری ہے تو شریعت مقرر کرنا بھی میرا ہی حق ہے، کسی کا حق نہیں ہے، ہاں نہیں سمجھے؟ مخلوق بنانا بھی میرا ہی کام ہے، کسی اور کا کام نہیں ہے، تو شریعت بتانا بھی کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے، کسی اور کا کام نہیں۔ آگے اگلی بات سنیے، کتنی چیزیں ہو گئی؟ ایک مخلوق اور دوسری شریعت۔ تھوڑا سا آگے چل، کہو اللہ اکبر۔ مخلوق بنی کتنے سالوں میں؟ اس کی ترتیب، مخلوق بنی کتنے سالوں میں؟ والذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، کتنے دنوں میں؟ 6 دنوں میں۔ یہاں کا وہاں کے 6 دن، یہاں کے 6000 سال، کیونکہ دنیا کے دن کا اور آخرت کے دن کی مناسبت 1000 سال سے ہے،
وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، وہاں کا ایک دن تمہاری گنتی کا 1000 سال بنتا ہے. سورہ حج میں وہاں کا ایک دن تمہاری گنتیوں کا. تو پھر وَالَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ، وہاں کے 6 دنوں میں تمہارے حساب سے 6000 سال میں یہ کائنات بنی ہے. تو یہ کائنات کتنے سالوں میں بنی ہے؟ 6000 سال میں اس کائنات کو اللہ نے کیا کر دیا؟ اب ذرا غور کرو. یہ 6000 سال بنتے ہیں اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق اور مخلوقات کے. کتنے بنتے ہیں؟ شریعت کے کتنے سال ہیں؟ دو ہی تو چیزیں ہیں، ایک تخلیق ہے اور ایک تشریع ہے. اللہ کہتا ہے یہ دونوں کس کی ہے؟ الا لہ الخلق والامر، خلق بھی میری، شریعت بھی میری. خلق بنی آسمان زمین عرش الہی، اللہ کے عرش و کرسی و قلم اور ساری کائنات سے لے کر زمین کے تحت الثری تک یہ ساری مخلوقات ہیں. یہ بنی کتنے میں؟ 6000 سال میں. اور دوسری چیز کیا ہے؟ اللہ کی شریعت. شریعت اللہ نے مکمل کی کتنے میں؟ تجھے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بتانے لگا ہوں. بھائی اس پہ غور کر تھوڑا سا، ایک لمحہ. کیا بتانے لگے؟ درود پاک پڑھنا. تینوں اتنے نظر آندا ہوندا ملا شریف دا حلوہ، پھر وے دبکی میں جاگ کے بہنا ہے. جاگ کے بیٹھتا ہے تو بات کرتے ہیں، جو ستا پہ تو پھر کوئی گل نہیں. جاگ رہے ہو؟ درود پاک پڑھے پڑھے. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد. اگلی لائن پڑھ دی ہے تے جڑے پچھلے نے یہ اچھا کہڑے پنڈوں آئے نے. قصور دے نال بارڈر لگ رہا ہے جی. کنارے مارنے جی. اچھا تو مطلب پھر کچھ کرنا پائے گا. چلو خیر. ایک چیز ہو گئی مخلوق، یہ کتنے میں بنی؟ اب آؤ شریعت کتنے میں مکمل ہوئی؟ دیکھو بات سمجھو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کا زمانہ بنتا ہے کتنا؟ 6000 سال. کیا کہا ہے؟ پھر بول کیا بنتا ہے؟ تاریخ اڑا کے دیکھ لے. آدم سے لے کر سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم تک زمانہ بنتا ہے کتنا؟ 6000 سال مکمل ہوئے تو اللہ نے محمد کو پیدا کیا. کہو صلی اللہ علیہ وسلم. مخلوق بنی 6000 سال میں. جب شریعت کے 6000 سال پورے ہوئے اللہ نے پیدا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. اللہ نے پیدا کیا جس دن شریعت آپ کو ملی، وہی ملی اس دن 6000 سال مکمل تھے. تو 6000 سال کی تکمیل پر کون پیدا ہوئے؟ محمد پیدا ہوئے. اللہ نے بتا دیا جیسے میری مخلوق مکمل ہے، شریعت کو محمد پر مکمل کر دیا گیا. آ گیا. اسی لیے تو قرآن کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم. میں نے دین کو کیا کر دیا؟ قرآن کہتا ہے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. پیچھے قرآن کہتا ہے ولیتم نعمتی علیکم. دین بھی مکمل، میری نعمت بھی مکمل. اللہ پہچانا جاتا ہے اپنے بولو افعال سے. اللہ کے افعال دیکھو اس مخلوق میں افعال دیکھو.
غور کر، ایک لمحہ جاگ کے بیٹھ، مخلوق میں افعال دیکھ، اس نے پیدا کیا گلاب کی پتی کو، کس کو؟ اس کو رنگوں، اتنا حسین اور خوبصورت، اس کو رنگوں سے بھر دیا، اس کو رنگ سے بھر دیا، اس میں خوشبو بھی ڈال دی، دیکھنے سے رنگ تو نظر آتا ہے، خوشبو ہاں، خوشبو کب آئے گی؟ جب اس کو اپنی ناک سے تو لگائے گا، پھر تجھے خوشبو آئے گی۔ محمد کو ہم نے شریعت کی تکمیل پر پیدا کیا ہے، اگر محمد کے رنگ دیکھنے ہیں شریعت کے رنگ دیکھ، اگر محمد کی خوشبو دیکھنی ہے تو محمد کے تیار کردہ صحابہ کو دیکھ، ان تیار کردہ ساتھیوں میں وہ ساتھی جو ہر وقت محمد مصطفیٰ کے ساتھ رہتے تھے، وہ ابو بکر ہے، وہ عمر ہے، وہ عثمان ہے، وہ علی ہے۔ محمد کی خوشبو دیکھنی ہے تو ان چاروں میں دیکھ، ہاں، جن کی زندگیاں بھی کس جیسی؟ محمد جیسی صلی اللہ علیہ وسلم۔ خلفاء کی زندگیاں کیسی؟ محمد مصطفیٰ جیسی، ان کے عمل بھی محمد مصطفیٰ جیسے، ان کی موتیں بھی محمد مصطفیٰ جیسی، کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اللہ کے افعال ہیں۔ ابو بکر کیا تھا؟ کافروں کا ایک فرد۔ کیا تھا ابو بکر؟ کافروں میں سے محمد مصطفیٰ کے ساتھ لگا تو کیا بنا؟ صدیق بنا۔ کیا بنا؟ یہ محمد مصطفیٰ کی خوشبو ہے، کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا تھا عمر؟ ہے؟ کیا تھا عمر؟ کس لیے آیا تھا؟ پیارے نبی کے بعد میں عمر کس لیے آیا تھا؟ کلمہ پڑھنے کے لیے؟ عمر کس لیے آئے تھے؟ قتل کرنے کے لیے۔ کس کے لیے؟ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ وہ مشورہ کر رہے تھے، مشورہ طے ہوا محمد کو قتل کر دیا جائے، کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ قتل کے لیے مقرر کیا گیا عمر۔ کون مقرر ہوا؟ انہوں نے ساری رات تدبیریں کی، عمر کو تیار کیا، کیا کرنے کے لیے؟ قتل کرنے کے لیے۔ اللہ کہتا ہے وَيَمْكُرُونَ، یہ دنیا والوں کی تدبیریں تھی۔ یہ کس کی تدبیریں تھی؟ وَيَمْكُرُونَ، یہ دنیا والوں کی تدبیریں تھی۔ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، ایک اللہ کی تدبیر ہے۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، ہمیشہ تدبیر رب کی پروان چڑھتی ہے۔ اللہ کی تدبیر ہمیشہ پروان چڑھتی ہے، چڑھتی ہے کہ نہیں؟ انہوں نے پروگرام بنایا عیسیٰ کو قتل کر دیں۔ کیا کر دیں؟ حضرت عیسیٰ کو اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الى یوم القیامہ۔ ہاں، وہاں بھی آتا ہے واللہ خیر الماکرین، اللہ بہترین تدبیر کرنے والا۔ انہوں نے کہا کہ عیسیٰ کو سولی دیتے ہیں، عیسیٰ کو قتل کرتے ہیں، اللہ نے تدبیر کی کہ نہیں، عیسیٰ بچے گا۔ پھر کیا ہوا؟ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم۔ عیسیٰ تک پہنچ نہ سکے، جب وہ پہنچے بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے عیسیٰ کو اوپر اٹھا لیا۔ عیسیٰ کو تو تدبیر کس کی پروان چڑھی؟ وہ محمد کو شہید کرنے آئے، انہوں نے قتل کی تدبیریں کی۔ اللہ نے کہا جو محمد کو قتل کرنے آئے گا وہ محمد کا غلام سب سے بڑھ کر ہوگا۔ پھر ہوا، درود پاک پڑھ ایک باری۔ کل جمعرات تھی،
آپ نے کتنی مرتبہ درود پاک پڑھا؟ بولو۔ میں 1600 دفعہ درود پاک پڑھ کے آیا ہوں۔ کتنا؟ پھر درود پاک کی حج صاحب برکت سناؤں؟ میں رائے گنج مرکز جاتا ہوں، پہلے کبھی ساتھی ہوتے تھے، اب میں اکیلا جاتا ہوں، کہو اللہ اکبر، اللہ کی شان سناتا ہوں، اللہ کی شان سناتا ہوں۔ کل سارے دن میرے دل میں خدشہ تھا آج کچھ ہوگا، آج کچھ ہوگا۔ خیر میں چلا گیا، الحمدللہ مغرب کی نماز باجماعت پڑھی، صفحے 3 4 صف میں، الحمدللہ بیان سنا، بیان کے بعد عشاء کی نماز باجماعت پڑھی۔ پہلے 9:45 ہوتی ہے جماعت، تو کل 9:30 ہوئی تھی، لیکن جماعت سے پہلے میں نے صلاۃ التسبیح پڑھی۔ کیا پڑھی؟ سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ایصال ثواب کے لیے وہ صلاۃ التسبیح پھر کتنی خوبصورت پڑھی ہوگی، میں نے اندازہ ہے آپ کو؟ پڑھی میں نے، الحمدللہ آپ کو سنا رہا ہوں، آپ بھی کیا کریں۔ جماعت ہوئی، نماز پڑھ لی، نماز کے بعد وہاں فضائل اعمال کی تعلیم ہوتی ہے، وہ سننے کے بعد میں فارغ ہو کے نکلا۔ جب میں مرکز سے باہر نکلا تو ٹائم دیکھا کہ تقریباً 11:15 کا ٹائم ہو چکا تھا۔ نکلتے ہوئے دل میں ایک خدشہ آیا کہ آج کچھ ہوگا۔ آپ یقین کریں، درود پاک پڑھے تو دن واقعہ سنانے لگا۔ جی میں جب نکلا میرے دل میں خدشہ پیدا ہوا کہ آج کچھ ہوگا، تو بس میں نے آسمان کو سر اٹھایا، میں نے کہا اللہ میں تو تیرے نام پہ آیا ہوں، تو جو کرے آمنا وصدقنا، ہمیں قبول ہے۔ اللہ کا نام لے کر میں وہاں سے چل پڑا۔ جب چلا تو میں یہ صبح حاصل روڈ سے آتا ہوں، رائے گنج سے جیسے ہی آگے نکلا میرے موٹر سائیکل نے پٹاخہ مار دیا، ٹیوب پھٹ گئی، اور میں کیا پڑھ رہا تھا؟ درود پاک۔ کیا؟ میرے درود پڑھنے کا بڑا عجیب انداز ہے، آج بتا دیتا ہوں، تم بھی کرو، تمہیں بھی اللہ توفیق دے۔ کیا پڑھتا ہوں میں؟ درود پاک یہ پڑھتا ہوں، ایک تسبیح پر پہلے پڑھتا ہوں درود ابراہیمی۔ کیا؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میں نہیں پڑھتا، ایسے نہیں پڑھتا اللہ چپڑا مارتا میں، ایسے درود پاک نہیں، یہ تسبیح نہیں، یہ اللہ کی تسبیح کی توہین ہے۔ اللہ پر 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 اللہ۔ میں بعض لوگوں کو دیکھتا ہوں نماز کے بعد وہ تسبیح پر ایک سیکنڈ نہیں لگتا، انہوں نے 100 باری پڑھی ہوتی۔ یہ تسبیح نہیں، یہ خدا کی ذکر کی توہین ہے۔ تسبیح یہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ نہیں سبحان آسمان سارا گرنے جا رہا تو سبحان کی اندر تسبیح نہیں پڑھ رہا، یہ خدا کی تسبیح اور ذکر کی توہین کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ 5000 پورا ہو گیا، یہ 5000 فرشتے آنا بیبے کو رکھ، یہ 5000 بیبے کو رکھ۔ درود پاک یہ ہے جو میں نے پڑھا ہے جی۔ پھر اسی دانے پر ایک اور پڑھتا ہوں، درود تنجینا
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اس درود میں وہ کمالات ہیں، وہ دعائیں ہیں جو آپ سوچ نہیں سکتے. تنجینا بہا، اللہ اپنے نبی پر ایسا درود بھیج جس کی وجہ سے تو ہمیں ایسا درود بھیج ہمارے نبی پر جس کی برکت سے ہر قسم کی آفات سے، ہر قسم کی مصیبتوں سے، ہر قسم کی بیماریوں سے تو ہمیں نجات دے. تیرے نبی پر ایسا درود ہو جس کی برکت سے ہمیں برکتیں حاصل ہوں، حاجتیں پوری ہوں، برکتیں حاصل ہوں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، زندگی میں بھی موت کے بعد بھی. انک علی کل شیء قدیر، میرے مولا تو سب کچھ کر سکتا ہے. یہ تنجینا کا معنی کیا ہے. پھر اس کے ساتھ ایک اور درود پڑھتا ہوں ایک ہی دانے پر. یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانك واجعل أفضل صلواتك وتحياتك وبركاتك وحسناتك على سيد المرسلين وإمام المتقين قائد الغر المحجلين محمد عبدك ورسولك قائد الخير وإمام الخير ورسول الرحمة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته إنك لا تخلف الميعاد. یہ بھی درود پاک ہے. اسی دانے پر ایک اور پڑھتا ہوں ساتھ میں. اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ایک اور پڑھتا ہوں. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما أحاط به علمك وشهدت به ملائكتك وارض عن صحابته وارحم أمته إنك حميد مجيد. یہ بھی درود پاک ہے. کر دو اس کا ترجمہ. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللہ ہمارے نبی پر اتنا درود و سلام نازل فرما عدد ما احاط به علمك، جتنا تیرے علم میں سما سکتا ہے. کتنا درود؟ عدد ما احاط به علمك، اللہ جتنا تیرے علم میں درود سماتا ہے اللہ کا علم کتنا ہوگا. وَأَحْصَى كِتَابُكَ، جتنا تیری کتاب میں آ سکتا ہے. بشہیدت بِهِ مَلَائِكَتُكَ، ہمارے نبی پر اتنا درود و سلام ہو جتنوں کی فرشتے گواہی دے سکتے ہیں. وَارْضَ عَنْ صَحَابَتِهِ، اللہ ہمارے نبی کے صحابہ سے راضی ہو جا. وَارْحَمْ أُمَّتَهُ، اللہ ہمارے نبی کی امت پر رحم فرما. إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. یہ ایک دانہ ہو گیا. کیا تو کی کر میں کرنا ہے. پھر کہتا دعا قبول نہیں ہوتی. جو دعا کا موتی ہے ادھر سے تو کاندھے پہ مارنا ہے. درود اللہ کے نبی پہ پڑھتے ہو ساری رات گندی فلمیں بھی دیکھتے ہو. درود اللہ کے نبی پہ پڑھتے ہو کان میں گندگی لگا کے سوتے ہو. کمال ہو گئی تمہارے درود کی بھی. ہاں نسبت رسول اللہ سے گندگی گوں بھی کھاتی ہے نا. کمال ہو. خیر بہرحال درود کی اپنی بڑی برکتیں ہیں. موٹر سائیکل ٹائر ٹیوب پھٹ گئی، سفر بڑا گندا بڑا خطرناک. فیصل خان نہ بندہ نہ بندے کی ذات. آگے سنو پھر کیا ہوا. کیا ہوا؟ انک علی کل شیء قدیر. میں نے سمجھا کہ ٹیوب
ٹوٹ گئی پارٹ سے ہوں موٹر سائیکل چلے گا کہ بند ہو جائے گا؟ بولو اللہ کی قسم، اللہ کے رسول کی امانت پہ بیٹھا ہوں، سبحان اللہ، موٹر سائیکل فل 100 کی سپیڈ پہ ہی آیا، موٹر سائیکل فل 100 کی سپیڈ پر آیا، اور جیسے ہی میں سوا حاصل پہنچیا اتنے میری نظر پئی، ٹائر والا بیٹھا سی پنچر والا، اس پہ نظر پڑی، میں نے کہا وہ بیٹھا ہوا انہوں بھی کھانا، موٹر سائیکل اتنے ہی کھڑو گے۔ واللہ خیر الماکرین، اس سے بہتر تدبیر کسی کی نہیں، اس سے بہتر تدبیر کسی کی نہیں، پھر اس کی تدبیر کو دیکھ کر بھی نہ تدبیر پر نظر نہیں، کہو سبحان اللہ، توحید کرنے لگاؤ، اس کی تدبیر کو دیکھ کر بھی یہ نہیں کہنا اس وجہ سے ایسا ہو گیا، یہ کہنا ہے اس کی وجہ سے ہو گیا، یہ توحید ہے، تدبیر کو دیکھ کر کہنا اس لیے ایسا ہو گیا، اولیاء کی نظر میں یہ شرک ہے، جن کی قبروں پہ تو مانگتا ہے ان بزرگان دین کی نظر میں یہ بھی سن۔ توحید کیا ہے؟ تو نے پانی پیا، کیا پیا؟ بول بول، کیا پیا؟ پانی پیا، پانی پی کے تو کہتا ہے ٹھنڈا میٹھا پانی، مزہ آ گیا، پیاس بجھ گئی۔ اولیاء کہتے ہیں میں تو نہیں، میری تیری بات نہیں ہو رہی، اللہ کے نیک بندے کہتے ہیں یہ شرک ہے۔ یہ کیا ہے؟ پانی کیا ہوتا ہے؟ پیاس بجھانے والا، پیاس اس نے بجھائی ہے، اسی لیے نبی نے تجھے تعلیم دی ہے ٹھنڈا میٹھا پانی پی کر پانی کا نام نہ لے، جیسے ہی برتن سے منہ سے برتن ہٹایا تو کہ الحمدللہ، پانی کا نام نہیں لینا، کس کا لینا ہے؟ اس کا لینا ہے۔ پانی کی ٹھنڈک کیا ہوتی ہے؟ روٹی کھائی، یہ نہیں کہنا کڑائی دا مزہ آ گیا، روٹی دا مزہ آ گیا، بلکہ کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ۔ یہ توحید ہے۔ اسباب پر نظر یا شرک، خیر بہرحال اللہ پہچانا جاتا ہے اپنے افعال سے۔ کسے؟ اللہ کے افعال دیکھو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر شریعت کو مکمل کیا، کلے تھے، پیارے نبی کیا تھے؟ کوئی بات سننے والا تھا نہیں، ایک رڑا صدیق کیا بن گیا؟ محمد کی خوشبو پوری ہے صدیق اکبر میں، زندگی میں بھی کیا کہا؟ بول بول، کیا کہا؟ زندگی میں بھی پیارے نبی کے پاس ایک درہم بستر پہ رکھا رہ گیا، ساری رات نیند نہ آئی، ساری رات نیند نہ آئی، صدیق اکبر کے حلق میں صدقے کا ایک لقمہ چلا گیا، صدیق کو سکون نہ آیا جب تک حلق کے اندر انگلیاں ڈال کر اس کو قے نہ کر دیا۔ ہے مزاج نبوت۔ آگے چلتے ہیں عمر، اللہ کے نبی پر دین نازل ہوا، بول بول، اللہ کے نبی پر حق نازل ہوا، عمر کی زبان پر حق جاری ہوا۔ حق نازل کس پہ ہوا؟ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وحی نازل ہی محمد پر، هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اللہ نے آپ پر قرآن نازل کیا، یہ اس کے اللہ ہونے کی دلیل ہے۔ آپ پر قرآن نازل ہونا میرے خدا ہونے کی دلیل ہے۔ کیوں؟ آپ امی ہیں، آپ لکھنا جانتے نہیں، آپ پڑھنا جانتے نہیں۔ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، میرے محبوب نہ تو آپ پڑھ سکتے ہیں، وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ، نہ تو آپ کتاب کو پڑھ سکتے ہیں، وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، اور نہ آپ لکھ
سکتے ہیں، نہ لکھنا جانے نہ پڑھنا جانے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحن امت امیہ لا نحسب ولا نکتب، ہم امی لوگ ہیں، ہم امی لوگ ہیں، ان پڑھ لوگ ہیں، نہ لکھنا جانتے ہیں نہ حساب جانتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے میرے محبوب آپ بھی امی ہیں، کسی کو وہم نہیں ہو سکتا کہ آپ نے خفیہ کسی سے پڑھ لیا ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ جس معاشرے کے اندر پیدا ہوئے وہ سارے امی ہیں، وہاں وہم بھی نہیں ہو سکتا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کدھر ایک ٹیوشن پڑھ لی ہونی ہے، ٹیوشن کا بھی امکان۔ ہم نے آپ کو پیدا ہی ان میں کیا ہے، نبی بنایا ہی ان لوگوں میں ہے جو ساری کیا ہے۔ هو الذي بعث في الأميين يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم۔ اس کی حکمتوں کا راز دیکھو۔ هو الذي بعث في الأميين رسولا، امیوں میں آپ کو رسول بھیجا ہے، نہ خود پڑھا ہے، یہ اس لیے کہا ہے نہ خود پڑھا ہے، پیدا امیوں میں ہوئے، پڑھنے کا امکان بھی نہیں ہے، پھر آپ کی زبان سے کتاب ایسی جاری کی، اللہ اکبر، آپ کی زبان سے کتاب اور الفاظ کے موتی ایسے جاری کیے، قیامت تک اس کی ایک آیت کے مقابلے سے کائنات عاجز و بے بس ہے کہ نہیں ہے، نہیں عاجز۔ والذی، موضوع چلا جائے گا، ادھر ادھر بات چلی جائے گی، ورنہ اس پہ بات سناتا میں۔ والذی بعث فی الامیین رسولا، خود امی ہے، امیوں میں آئے ہیں، زبان سے کتاب جاری ہوئی ہے جو حکمتوں سے بھری ہوئی، کس سے؟ حکمتوں سے بھری ہوئی۔ آپ کے زمانے میں جنہوں نے اس کتاب کو آپ سے سیکھا وہ صحابہ بنے، وہ کیا بنے؟ وہ صحابہ بنے، وہ کفر اور شرک کے مارے ہوئے لوگ جو کفر کی پیدائش تھی، شرک کی پیدائش تھی، قتل و غارت کے عادی تھے، ڈکیتی ان کے خون میں شامل تھی، انسان کا قتل عام تھا، ہر چیز تھی، انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں تھی، وہاں ہر چیز تھی، خدا نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ جب انہوں نے اس کتاب کو پڑھا خدا کے سوا کچھ باقی ان کے پاس رہا نہیں۔ کیا ایسا ہی ہوا؟ پھر ہم نے کہا پھر وہ ایسے انسان بنے، بلال جیسا انسان زمین پہ چلتا ہے، اس کی ٹوٹی ہوئی جوتیوں کی آواز جاتی ہے کہاں؟ جنت میں، اور کوئی زمین پہ قرآن پڑھتا ہے، حضرت نعمان بن مقرن، اس کے قرآن کی تلاوت جاتی ہے کہاں؟ وہ افراد اس قرآن سے تیار ہوئے، یہ اللہ کے فعل ہیں، سچے موتی۔ ابو بکر تیار ہوئے، حیات میں بھی رسول اللہ جیسے، غار میں ہے تو رسول اللہ کے ساتھ، ہجرت میں ہے تو رسول اللہ کے ساتھ۔ ایک بات عرض کرتا ہوں، غور کیجیے ذرا، کان کھول کر ایک بات عرض کروں، درود پاک پڑھے پڑی گل۔ اللہ کو کسی کے کمال سے غرض نہیں، اللہ کسی کے ذاتی کمال کو نہیں دیکھتا، اس کے عمل کو دیکھتا ہے۔ کیا کہا؟ بولو، ذاتی کمال کو، بلکہ چاہے نبی کیوں نہ ہو، ہاں چاہے وہ نبی نہیں، وہ نبیوں کا امام محمد مصطفیٰ بھی کیوں نہ ہو، کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کس کو دیکھتا ہے؟ عمل کو دیکھتا ہے۔ ہاں ایک بات بتاؤ، سید کونین کی ہجرت بڑی چیز ہے یا سید کونین کی ولادت؟ پیارے نبی کی ولادت بڑی چیز ہے، ایسا ہی باقی سب کچھ اسی بنیاد پر ہے، ولادت بڑی چیز ہے۔ اگلا دن آؤ، پھر پیارے نبی کو 40 سال میں ملی نبوت، کیا ملی؟ نبوت بڑی چیز ہے یا ہجرت؟ کیوں؟ نبوت بڑی چیز ہے یا ہجرت؟ نبوت اللہ کا نبی اور رسول بننا،
یہ پیغمبر کو عطا کیے ہوئے ذاتی کمال ہیں، اس میں پیغمبر کے عمل کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اب اسلامی سال شروع ہوتے ہیں، اسلامی سال ولادت سے شروع ہوتا ہے، بولو، پیغمبر کی ولادت سے شروع ہوتا ہے، اور اسلامی سال نبوت والی وحی کے سال سے شروع ہوتا ہے؟ نہیں، پیغمبر کا عمل ہجرت ہے، اسلامی سال کی ابتدا ہی ہجرت ہے۔ تو اللہ نے سمجھایا عمل بڑی چیز ہے۔ کیا بڑی چیز ہے؟ ان اللہ لا ينظر الى صوركم ولا الى اموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم وتقواكم۔ اللہ تمہاری شکلوں کو، تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے تقوی اور عمل کو دیکھتا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کوئی سید عزت کے قابل نہیں، پیر اوری عزت کے قابل نہیں، مولوی قاری حافظ عزت کے قابل نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جس کے اندر میں خدا جتنا زیادہ بستا ہوں وہ اتنا ہی زیادہ عزت والا ہے۔ جتنا جس کے اندر میں خدا، میں اللہ بستا ہوں وہ اتنا ہی زیادہ عزت والا ہے۔ اللہ بستا ہے تقوی سے، بول بول، اللہ تقوی سے، ختموں کی روٹیوں سے نہیں، تیجے سے نہیں، فاتحے سے نہیں، چالیسے سے نہیں، مردوں کے درباروں سے نہیں، مزاروں سے نہیں، اور قبروں سے نہیں، مسجدوں میں چیخو پکار کر کلمے کی تسبیحاں پڑھنے سے نہیں، بلکہ اللہ کس سے بستا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ وہ تقوی والے کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ جس کے اندر یہ چار صفتیں نہیں، ایمان بالغیب نہیں، نماز نہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، زکوٰۃ و صدقہ نہیں، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت کا یقین پکا نہیں، جس کے اندر یہ چار چیزیں نہیں۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، کیا کہتا ہے قرآن؟ بول بول، یہ نہیں کہا جس کے اندر یہ چار چیزیں نہ ہوں، اے مر جائے تے پتر بکرے لا دے، سنڈیاں دا ختم، چوٹیاں دا، بچیاں دا، بکریاں دا، چوڑاں دا، فاتحہ دا، قرآن تقسیم کیتی آ مسیطاں چوں 1,00,000 قرآن مال میری پڑھ دیتا، کنجر اپنے واسطے پڑھتا نہیں، تیرے پیو واسطے پڑھتا ہے۔ یہ نہیں کہا جس کے اندر یہ چار صفتیں نہیں، جس کے اندر یہ چار صفتیں نہیں، قرآن کیا کہتا ہے؟ جا کے کھول لے، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم، دل کے بھی گندے، وعلی سمعہم، یہ حرامی کانوں کے گندے، وعلی ابصارہم غشاوہ، یہ آنکھوں کے بھی گندے، آنکھوں کے بھی گندے۔ اگر یہ عمل کے کردار پہ نہ آئیں، عمل کے اس کردار پر نہ آئیں، ایمان بالغیب پر، نماز پر، یقین بالآخرت پر، ومما رزقناہم ينفقون، اگر اس پر نہ آئیں اور گلاں کرن وادو، گلاں کرن، مولوی نے نہ بولن دین، اگلا کہ نماز پڑھیا کرو نہ میں تہجد پڑھنا، بولن نہ دین، بات سننے کو تیار نہیں اور گلیں کرے وادو، یہ کون ہے مولا؟ ساتھ قرآن کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، زبانی جمع خرچ کرتے ہیں، میں مسلمان ہوں، یہ کوئی مسلمان نہیں، يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا، یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، اللہ کو یہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ کام آتا ہے، اللہ سمجھ آتا ہے اپنے افعال سے، خلق بھی اللہ کی، شریعت بھی،
خلق کو بھی 6000 سال میں پیدا کیا، مکمل کر دیا۔ محمد مصطفیٰ کی تخلیق کر کے شریعت کو مکمل کر دیا، اور شریعت کو مکمل کر کے شریعت کے پہلے پھول تیار کیے۔ پہلے پھول صحابہ کو کہتے ہیں، سارے صحابہ اگر چمیلی کے پھول ہیں تو خلفائے اربعہ گلاب کے پھول ہیں۔ سارے صحابہ اگر آسمان ہدایت کے ستارے ہیں، اصحابی کالنجوم، ستارے آسمان کے ستارے ہیں صحابہ، تو خلفائے اربعہ سورج اور چاند ہیں جو محمد کرتے رہے۔ خلفائے اور نامکمل چھوڑ کر گئے، خلفاء سے اللہ نے اس کی تکمیل کروائی۔ کیسے تکمیل کروائی؟ اگلے جمعے بشرط زندگی اور اللہ کی توفیق سے۔ اللہ اکبر، انشاءاللہ۔